بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں کسان دوستوں؟ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں وقاص اور آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ پلانٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گندم سے ریلیٹڈ ہے، مین کہ گندم کا وقت سے پہلے گوب کی صورت میں آ جانا، گوب پر آ جانا، اس کی جینٹنگ سٹیج پہ آ جانا، اس کا سٹا نکال لینا، یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ آیا کہ یہ کوئی بیماری ہے یا پھر کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہماری گندم ہے وہ وقت سے پہلے گوب کے اوپر آ جاتی ہے؟ تو پہلے میں آپ کو 3 سے 4 وجوہات بتا دیتا ہوں جہاں پر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہماری گندم اس سٹیج کے اوپر کیوں آئی ہے۔ اس کے بعد اس کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، جو اس کے سیکنڈری مین کے شاخیں ہیں، دوسری شاخیں، ان کو ہم اس کے اوپر کیسے بڑا سٹا لے سکتے ہیں، اس کے بعد اس کی بات کریں گے۔ تو جو ہماری گندم ہوتی ہے ایک سائنسی ٹرم ہے جس کا نام گروئنگ ڈگری ڈیز ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم ہماری جینٹنگ سٹیج آنی ہوتی ہے، اس کے بعد ہماری جو ہماری ٹلٹرنگ سٹیج آنی ہوتی ہے، یا پھر ہماری جو گوب کی سٹیج آنی ہوتی ہے، اس کو گروئنگ ڈگری ڈیز چاہیے ہوتے ہیں، مین کے مخصوص گروئنگ ڈگری ڈیز چاہیے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہماری گندم کی فصل تھی جو ہم نے پہلے کاشت کی تھی، اکتوبر کی کاشت تھی، اس ٹائم ایک تو دن بڑے تھے، دن بڑے سے مراد یہ ہے کہ سورج زیادہ تھا، روشنی زیادہ تھی، تو اس وجہ سے جو گروئنگ ڈگری ڈیز ہے جہاں پر ہماری لیٹ کاشتہ گندم کے اگر 40 سے 50 دن میں ہو رہے ہیں، تو جو ہماری اگیتی فصلیں تھی وہاں پر وہی گروئنگ ڈگری ڈیز جو ہیں وہ 20 سے 25 دن بعد مطلب مکمل ہو چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہماری گندم ہے، جتنے گروئنگ ڈگری ڈیز چاہیے ہوتے ہیں ہماری گندم کو سٹے کے اوپر آنے کے لیے، جائنٹنگ سٹیج کے آنے کے لیے، وہ مکمل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہماری گندم ہے وہ گوب کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے دانہ وہ سٹا نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہوگی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ جس ٹائم ہماری جو گندم ہوتی ہے یا پھر ہمارا کوئی فصل ہوتی ہے، جس ٹائم وہ سٹریس میں جاتی ہے، جس ٹائم پودے کو پتہ چلتا ہے کہ اب وہ سٹریس میں ہے، اب وہ بالکل ایکسپائر ہونے والا ہے، مرنے والا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی جو اس کی نسل ہوتی ہے اس کو بڑھائے۔ تو اس سٹیج کے اوپر جس ٹائم ہماری گندم سٹریس میں جاتی ہے، سٹریس کی وجہ سے ہماری جو گندم ہے اپنی ہائٹ کی طرف نہیں دیکھتی، بلکہ وہ اپنی نسل بڑھانے کے لیے سٹے کی طرف گامزن ہوتی ہے اور وہ گوب کے اوپر آتی ہے، اس کے بعد وہ سٹا نکالنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی گندم ہوتی ہے اور وہ سٹے کے اوپر آ جاتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی قسم کا سٹریس مختلف ہو سکتے ہیں، ہم لوگ پانی نہیں لگاتے یا پھر ہم نے بہت زیادہ زہریلی پیسٹی سائڈ کا استعمال کر دیتے ہیں، ہربی سائڈ جو ہوتا ہے دوائیوں کا استعمال کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری گندم سٹریس میں چلی جاتی ہے، اس کے بعد گوب کی صورت میں آ جاتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم لوگ کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہ جو سٹا جو مدر ٹلرنگ ہے، مین کہ جو پہلا سٹا ایک نکل چکا ہے، اس کے بعد دوسرے چھوٹے سٹے ہیں، اس کو ہم لوگ بڑا کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایک تو آپ کو اس میں پریشانی والی بالکل بات نہیں ہے، وہ یہ کہ جو سٹا بن چکا ہے تو اس میں جو دانے کی بھرائی کا عمل ہے وہ کم از کم 1.5 سے 2 منتھ لے جائے گا، اس لیے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی خوراک اچھی دینی ہے اپنے پودوں کو، تاکہ جو دوسرا ہے اس کا جو چھوٹے چھوٹے دوسرے شگوفے ہیں، جو دوسرے ٹلرز نکل رہے ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے اس کی جو سٹے ہیں وہ اچھے سٹے بنے اور آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ اچھی ہو جائے گی۔ کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی لینتھی بن رہی ہے، تو اس لیے میں اس کے دوسرے پارٹ میں آپ کو یہ بتا دوں گا، اگر ہماری جو گندم ہے جس کے گوب کی صورت میں آ چکی ہے، سٹے بن چکے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کو کون سی ٹریٹمنٹ دینی چاہیے تاکہ ہم اس سے زیادہ پروڈکشن حاصل کر سکیں۔